الگ الگ طرح کے میسج آ رہے ہیں، مولویوں کو آ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بتاؤ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے یا تمہاری کرسی کو خطرہ ہے؟ فی الحال ہم کب کہتے ہیں کہ ہم شریعت چھوڑ دیں گے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کون ہے جو آپ کو کہہ دے کہ آپ شریعت چھوڑ دیں؟ کامن سول کوڈ ہے کیا؟ اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی؟ وہ بنے گا کیسے؟ کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے بننے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اس ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے بننا ہے۔ کبھی کہتے ہیں منو اور آدم ایک ہی تھا، اور اب جب کبھی منو والوں نے کوئی بات کہی تو کہتے ہیں ہم تمہاری مانتے نہیں۔ اللہ کے بندہ، تم بتانا کیا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اس بولی بالی قوم کا کرنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد تو واضح کرو۔ اور اب مسلمانوں کا نام لے کے کامن سول کوڈ کے ذریعے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے تو کہا یہ کر دیں گے، مسلمانوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، یہ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ سادہ مسلمان جائیں کہاں؟ سیاستدان بھی ہم سے کھیل کر رہے ہیں اور مولوی ملا بھی ہم سے کھیل کرنے پر آ گئے، تو یہ سادہ دل بندوں کا کیا ہوگا؟ گزشتہ 10-15 دنوں سے سوشل میڈیا پر، اخباروں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کامن سول کوڈ کے نام سے اخبار بھی بھرے پڑے ہیں، واٹس ایپ بھی بھرا پڑا ہے، اور ہمارا نیشنل میڈیا وہ بھی پورے زور شور سے سول کوڈ کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ مختلف لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو گفتگو کا ابتدا جو ہے اس میں آپ کو ایک شعر سناؤں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کہا ہے نا کسی نے کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ کہتے ہیں یہ سادہ مسلمان جائیں کہاں؟ سیاستدان بھی ہم سے کھیل کر رہے ہیں اور مولوی ملا بھی ہم سے کھیل کرنے پر آ گئے، تو یہ سادہ دل بندوں کا کیا ہوگا؟ پچھلے 15 دن سے میڈیا نے ایک ماحول تیار کر دیا ٹی وی پر، واٹس ایپ کے اوپر، کہ جی کامن سول کوڈ آ رہا ہے، مسلمانوں کی یہ ہو جائے گا، اور بڑے بڑے لوگ اس میں، گنتی کے چند مخلص لوگوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے لوگ اس میں آ گئے مسلمانوں کی طرف سے کہ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے۔ کوئی مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو اکسا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو قوم کو؟ بات کامن سول کوڈ لانے والوں کی نہیں کر رہا ہوں، بات کامن سول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کی سیاست میں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے والوں کی کر رہا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ اگر کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اپنی میٹنگوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو نکاح اور طلاق کے مسئلوں تک ہے، اور اب مسلمانوں کا نام لے کے کامن سول کوڈ کے ذریعے پورے ملک میں ایک ماحول بنا دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے تو کہا یہ کر دیں گے، مسلمانوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، یہ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، الگ الگ طرح کے میسج آ رہے ہیں، مولویوں کو آ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بتاؤ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے یا تمہاری کرسی کو خطرہ ہے؟ فی الحال جو پچھلے 75 سال سے مسلمانوں کے سودے کرتے آئے ہیں ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لدھیانہ سے پیغام آئے گا کہ کامن سول کوڈ کے خلاف سڑکوں پہ اترو۔ اللہ کے بندے، جس قانون کا ابھی تک ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، ڈرافٹ سمجھتے ہیں، جس قانون کا خاکہ نہیں بنا،
जिस कानून को तहरीरी तौर पर अभी पार्लियामेंट में लाया नहीं गया, जिस कानून की अभी रूपरेखा बनी नहीं है, आपने और आपके साथ मीडिया वालों ने मिलके पूरा हवा खड़ा कर दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि जो लोग पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर देश में बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसे लीडरान के पीछे, ऐसे मौलवियों के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। साथी वो होता है जो दुख का साथी हो, साथी वो नहीं होता जो सुख का साथी हो। जो दुख में कहें कि हम जानते नहीं, सुख में तो जब बारात निकलती है, बैंड बाजा बजता है, हर एक राहगीर खड़ा हो जाता है चंद लम्हे तमाशा देखने के लिए। कॉमन सिविल कोड है क्या? इस पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। बड़े बड़े ऐलान आ रहे। हम कब कहते हैं कि हम शरीयत छोड़ देंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कौन है जो आपको कह दे कि आप शरीयत छोड़ दें? कॉमन सिविल कोड है क्या? उसकी रूपरेखा क्या होगी? वो बनेगा कैसे? क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनने जा रहा है? नहीं, वो इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए बनना है। कितने लोगों के लिए बनना है जी? 140। और हम कितने हैं? 18 या 20 करोड़ मुसलमान। ये जो बाकी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, जितनी भी कौमें हैं, वो भी कोई राय देंगी या नहीं देंगी? अभी हुकूमत कोई ड्राफ्ट लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? जब हुकूमत ड्राफ्ट लेकर आएगी पार्लियामेंट में, उस ड्राफ्ट के आने के बाद ये तय होगा कि किस किस कौम के कौन कौन से रस्म, कौन कौन से रिवाज उस कानून के तहत आने वाले हैं। अभी जब तक वो ही नहीं आया, आपसे राय पूछी, आपसे लॉ कमीशन ने राय पूछी तो राय लिख के दे आओ। राय देने के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया कि ऐसा लगने लगा कि पता नहीं मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में कोई लड़ाई तैयार है। ये पता ही नहीं कि सिविल कोड है क्या। मिसाल के तौर पर छोटी सी आपको मैं गुफ्तगू में समझाता चलूं बात। हालांकि बहुत सारे लोग जिनको ये तय ही नहीं हो पा रहा, सियासी लीडरान मौलवियान को भी, कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं मनु और आदम एक ही था, और अब जब कभी मनु वालों ने कोई बात कही तो कहते हैं हम तुम्हारी मानते नहीं। अल्लाह के बंदे, तुम बताना क्या चाहते हो मुसलमानों को? क्या समझाना चाहते हो? इस भोली भाली कौम का करना क्या चाहते हो? मकसद तो वाज़ेह करो। ईमानदार वो होता है, चाहे वो आलिम हो या सियासतदान हो, जो लोग किसी की पुश्तपनाही के ऊपर जाकर ये काम कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो बाहर आके कहें कि हम फलां सियासी पार्टी के साथ हैं। यह क्या बात हुई? तुम साथ भी सबके हो, मुखालिफ भी सबके हो, चाहते क्या हो? मुसलमानों के साथ करना क्या चाहते हो? इसमें उनसे गिला नहीं है। वो कहता है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बताना चाहते हो मुसलमानों को? कॉमन सिविल कोड, पहली बात तो समझ लीजिए कि एक मुल्क में एक ही कानून है। मुसलमान सिर्फ भारत में नहीं रहते, मुसलमान सिर्फ मक्के में नहीं रहते, मुसलमान सिर्फ अमेरिका में नहीं रहते, मुसलमान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हर रंग और नस्ल में पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए पहले तो कानून एक ही है। क्यों? थाना एक है, अदालत भी हर शहर में एक ही है। कोई जुर्म हो जाए, पंगा हो जाए, कोई अदालतें बटी हुई हैं, कोई थाने कचहरियां बटी हुई हैं कि यहाँ फलां बरादरी के लोग जाएंगे, फलां के नहीं। इंडियन पैनल कोड एक ही है। तो अब ये कॉमन सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड बोलते हैं, सिविल का मतलब आम लोगों की जो बरादरियां हैं, बरादरियों में जो रस्म व रवाज हैं, उनके ऊपर एक एडवाइजरी के कानून को लेके आना है। मिसाल के तौर पर
کوئی برادری ہے یا کوئی مذہب ہے، وہ کہتا ہے جی سر کے اوپر ٹوپی پہن لو، جیسے ہم کہتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھو نماز کے ٹائم، رکھ لیجیے۔ اب اگر کوئی نمازی کہے تو میں نہیں رکھتا، ایڈوائز ہے کہ رکھ لو، نہیں رکھتے تو کوئی دھکے شاہی نہیں ہے۔ کامن سول کوڈ میں اگر یہ آ گیا کہ عدت گزارنے کی اجازت نہیں دیتی سرکار، لیکن جس بیٹی نے عدت گزارنی ہے جب وہ خود کہتی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں آ کے عدت گزاروں گی تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ 3 طلاق کا قانون آیا، مان لیا کہ پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا، 3 طلاق اگر کسی گھر میں ہو گئی، اگر میاں بیوی دونوں شریعت کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم شریعت کے پابند ہیں، تو ان کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے تو بیوی کو اختیار ہے وہ جا کے وہاں مقدمہ کر دے، کیونکہ پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا گیا 3 طلاق کا۔ جو سول قانون ہوتے ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں کہ وہ اختیار کیے جائیں گے یا اختیار نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قانون ابھی آیا نہیں، قانون کا ڈرافٹ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا، قانون کا بھی روپ ریکھا تیار نہیں ہوئی، میڈیا والوں نے اس کا بوال بنایا، ہم نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آپ تو خود کہتے تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ بنو، ان کے حصے دار نہ بنو جو ملک میں بانٹنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سیاستدانوں نے گیند پھینکی اور آپ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور اتنا بڑا ہوا مسلمانوں کے لیے صرف کھڑا کر دیا کہ کامن سول کوڈ آ رہا ہے، فلاں تاریخ تک رائے دے دو، فلاں تاریخ تک فارم بھر دو۔ اگر فارم نہیں بھریں گے تو کیا ہم کرایہ دار ہیں بھائی؟ ہمیں نکال دیں گے کوئی؟ کرائے پہ ہیں؟ کون سی رائے دینے جا رہے ہو؟ اگر واقعی، میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، واقعی اگر مسلمانوں کا لیڈر بننا چاہتے ہیں جو لوگ اس ملک میں، جو بار بار دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں مسلمانوں کا بڑا درد ہے، بڑی ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، تو میاں صاحب قوم کی قیادت صرف مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کی سنت ہے اعلیٰ ترین دینی سیاست کو عمل میں لانا۔ اگر آپ میں واقعی قوم کا درد ہے تو 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، اپنے علاقے میں جائیے، الیکشن لڑیے، ممبر پارلیمنٹ بنیے، کیونکہ جو باہر بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس میں باتیں کرتے ہیں وہ سرکار تک صحیح طرح نہیں پہنچتی۔ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا دکھ درد سنائیں گے تو پھر سرکار بھی سنے گی، دنیا بھی سنے گی، اور اس کو سنانے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ تو میں تو مسلمانوں سے یہ بس گزارش کر رہا ہوں آج کہ جب تک کامن سول کوڈ کا ڈرافٹ نہیں آ جاتا، ڈرافٹ، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، شریعت تو 1450 سال سے چل رہی اور قیامت تک اللہ نے چاہا چلتی رہنی ہے۔ یہ جب تک اس کا ڈرافٹ نہیں آتا تو آپ بھی اور دوسری قومیں بھی اپنی ناراضگی کا اظہار تو تب کریں گی نا جب ڈرافٹ آئے گا، جب وہ بات رکھی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر۔ تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو واٹس ایپ کھیل رہے ہیں وہ لوگ بھی، جو سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، جو بانٹ رہے ہیں قوموں کو، جو نیشنل میڈیا کے اندر بیٹھ کے ہندو مسلم کھیل رہے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس ناپاک سیاست کا حصہ مت بنائیں، اور مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ناپاک سیاست کا حصہ مت بنیے۔ جب ڈرافٹ آئے گا، ڈرافٹ میں اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس ملک کے قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا اعتراض درج کروائیے، آپ اپنی بات رکھیے۔ ڈرافٹ آنے سے پہلے کسی بھی ایسی سیاسی مہم کا حصہ بننے کی بالکل کوشش نہ کیجیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔